ہالی ووڈ کی تاریخ میں ایک بار ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا جو ہمیشہ کے لیے ہالی ووڈ کا یادگار واقعہ بن گیا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ ہالی ووڈ کی بلیو وارڈ سڑک کے اطراف میں واک آف فیم کے نام سے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اس تقریب میں امریکہ کا نام روشن کرنے والے ہیروز کے ناموں کے ستارے سڑک کے اطراف میں بنے راستے پر زمین پر لگائے جاتے ہیں۔ ہر ستارے کے ساتھ ہیرو کا نام لکھا ہوتا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے ہیروز کے نام پڑھتے ہیں، ان کی خدمات سے آگاہ ہوتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تقریب بہت بڑے اعزاز والی ہوتی ہے۔ 45 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سال بھی واک آف فیم کے سلسلے میں امریکہ کے ہیروز کے نام کے ستارے سڑک پر لگائے جا رہے تھے۔ اس موقع پر ایک ہیرو نے اپنا ستارہ زمین پر لگوانے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے نام کو زمین پر لکھا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر منتظمین کو اس بات پر اعتراض ہے تو وہ چاہیں تو اس کا نام ہیروز کی لسٹ میں سے نکال سکتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب اعتراض تھا، پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہیروز اس واک آف فیم میں اپنے نام کے ستارے کو سڑک پر لگانے پر اعتراض نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ تو اپنا نام اس فہرست میں شامل ہونے کو ہی اپنی سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ جس شخص نے اعتراض کیا تھا وہ اس زمانے میں امریکہ کا سب سے ٹاپ کلاس ہیرو تھا۔ انتظامیہ نے اس سے پوچھا کہ اسے کیوں اعتراض ہے۔ ہیرو نے کہا، بات صرف میرے نام کی نہیں ہے، دراصل جس ہستی کے نام پر میں نے اپنا نام رکھا ہے مجھے اس کے نام سے ایسا عشق ہے اور میرے دل میں اس نام کی ایسی عزت ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ نام زمین پر لکھا جائے۔ زمین پر لکھنے سے نام کی توہین ہوگی۔ میں اپنا نام اس فہرست سے 1000 بار خارج کروا سکتا ہوں، لیکن اس عظیم نام کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے اس تقریب میں شامل رکھنا ہے تو میرے نام کے ستارے کو دیوار پر بلند جگہ پر لگاؤ۔ ہیرو کی شرط مان لی گئی اور یوں تاریخ میں پہلی اور آخری بار کسی ہیرو کے نام کا ستارہ واک آف فیم کی تقریب کے موقع پر دیوار پر کافی بلندی پر لگایا گیا تھا۔ اس عظیم ہیرو کا نام باکسر محمد علی تھا اور جس نام کی توہین اس کی برداشت سے باہر تھی وہ نام اس کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ نام محمد سے اس کے عشق کا یہ عالم عجیب تھا۔ یہ اس کا قصور نہیں تھا، نہ ہی یہ جذبہ اس کے اندر خود بخود پیدا ہوا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس نے بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا، اس کے لیے یہ نام اس کی زندگی کا سب سے مقدس نام بن جاتا ہے۔ وہ ایک اور ہی دنیا کا باسی بن جاتا ہے، جہاں محبوب کے عشق میں محبوب کی شان کی خاطر جان بھی دی جا سکتی ہے اور کسی گستاخ کی جان لی بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی پیش آیا جس میں اس زمانے کے ایک اور ہیوی ویٹ چیمپئن ارنی ٹیلر محمد علی کو نفرت اور چڑھانے کے لیے محمد علی کی بجائے اس کے اسلام قبول کرنے سے پہلے والے نام کیشیس کلے کے نام سے پکارا کرتا تھا، لیکن محمد علی اسے بار بار روکتا، جبکہ وہ اسلام سے تعصب کی وجہ سے جان بوجھ کر ایسا کرتا تھا۔ اس بات پر کئی بار محمد علی نے اسے رنگ سے باہر بھی بہت زیادہ مارا تھا، لیکن لوگ چھڑا دیا کرتے تھے۔ محمد علی کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ بڑی مشکل سے برداشت کرتا رہا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ اگر کبھی ارنی ٹیلر سے مقابلہ ہوا تو وہ اسے اچھی طرح سبق سکھائے گا، اور پھر بالآخر ایک بار ایسا موقع مل ہی گیا۔ رنگ کے اندر مقابلہ شروع ہوا۔ محمد علی پہلی بار مقابلہ شروع ہوتے ہی مخالف پر کسی وحشی کی طرح ٹوٹ پڑا۔ یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ مقابلے کو دلچسپ بنانے کے ہنر سے واقف تھا۔ وہ اپنے مخالف کھلاڑی کو پہلے خوب تھکایا کرتا تھا،
کسی ماہر رقاص کی طرح اس کے پاؤں ناچنے کے انداز میں بجلی کی طرح حرکت کرتے تھے اور وہ ایک بھی مکہ مارے بغیر کافی دیر تک رنگ میں ادھر سے ادھر اچھلتا رہتا تھا، لیکن اس مقابلے میں ایسا نہیں تھا۔ وہ ٹیرل ارنی کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ اس دوران وہ مکے برساتے ہوئے ایک ہی سوال کرتا جا رہا تھا، بتاؤ میرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، مجھے بتاؤ میرا نام کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مکوں کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ مخالف باکسر کو پتہ چل گیا کہ آج محمد علی کے ہاتھوں زندہ بچنا ناممکن ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح چلا چلا کر اس سے اپنا نام پوچھ رہا تھا، اور پھر ارنی ٹیلر کی برداشت جواب دے گئی۔ تب زندگی میں پہلی بار رنگ میں بدترین پٹائی کے نتیجے میں اس کے منہ سے محمد علی نام ادا ہونے لگا۔ بعد میں لوگوں نے محمد علی سے پوچھا کہ وہ اس نام کے لیے کیوں جذباتی ہے، اس نام کے معنی کیا ہیں؟ محمد علی نے نہایت ہی میٹھے اور محبت بھرے انداز میں بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں وہ جس کی تعریف کی گئی ہو، اور علی کے معنی بلند و بالا ہے، جس نے عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پی لیا، پھر وہ چاہے عرب کا ہو، عجم کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، پاکستانی ہو، امریکی ہو، چاہے اس کی کوئی بھی زبان ہو، وہ پوری دنیا میں موجود ہر مسلمان کے ساتھ ایک تسبیح میں پرو دیا جاتا ہے، پھر وہ مرتے دم تک اس تسبیح سے خود کو جدا نہیں کر سکتا۔